فرزانہ موجود ہے۔ فرزانہ، پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ میں آپ سے کروں گی۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات کو ہم دیکھتے ہوئے آئیڈیل پالیسی کی بات کرتے ہیں تو آئیڈیل پالیسی کیا ہوگی؟ کیا پھر کسی بڑے تصادم سے بچتے ہوئے ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل کیا جا سکے گا؟ بہت شکریہ جناب۔ اصل میں پرابلم یہی ہے کہ اگر افغانستان اپنے جو ایک معاہدہ انہوں نے کیا تھا قطر میں، دوحہ معاہدہ جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی عمل درآمد کر لے، جس کے مطابق وہ اپنی زمین کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا، یہی ایک جملہ جو ہے اگر اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہو جائے تو میرا خیال میں اس سارے مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ کیونکہ آپ نے اپنے انٹرو میں ہی بتا دیا کہ ٹی ٹی پی کے جو ہیڈ ہے ان کے بارے میں اگرچہ ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی، پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ اطلاعات آئیں کہ ان کو قتل کر ہلاک وہ ہو گئے ہیں کسی حملے میں، مختلف اوقات میں یہ خبر آتی رہی لیکن اس کی بھی کنفرمیشن نہیں ہو سکی۔ تو ابھی بھی ریسنٹ جو چیز آئی ہے اس کی بھی اگرچہ ابھی کنفرمیشن نہیں ہوئی لیکن وہاں پہ ان کی موجودگی کے سارے شواہد موجود ہیں۔ صرف وہ نہیں، اور بھی بہت سارے جو وانٹڈ ہے پاکستان کے وہ وہاں پر موجود ہیں، اور یہ بھی شواہد ہیں پاکستان کے پاس کہ وہاں سے وہ آ کے پاکستان کی فورسز پر اور ہماری سرزمین پر حملے کرتے ہیں۔ تو اب یہ بات تو واضح ہے، اب کیسے اس مسئلے کا حل نکالا جائے؟ تو میں نے آپ سے کہا کہ وہی ایک ہی بات ہے جو انہوں نے اپنے اس معاہدے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی ماسکو میں جو 4 ممالک کا سیشن ہوا، یا پھر اس سے پہلے اقوام متحدہ کے اجلاس کے ساتھ جو کارنر میٹنگ ہوئی، اس میں بھی جو 11 پوائنٹ افغانستان کے سامنے 4 ممالک نے رکھے، 4 ممالک جن میں ایران، روس، چین اور پاکستان شامل ہیں۔ اور پھر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو مڈل ایسٹ کو سینٹرل ایشیا کو بھی بہت سارے، ظاہر ہے جب آپ کی سرحدیں ملتی ہیں تو پرابلم ہوتے ہیں، اور وہ کچھ تنظیمیں ان کے لیے بھی ان کے خلاف بھی کام کرتی ہیں یا ان کے ملکوں میں بھی در اندازی کر سکتی ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو بار بار انہیں کہی جا رہی ہے۔ خطے کے ممالک افغانستان کو ہر ایک موقع پر یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کا دہشت گردی کے لیے جو آپ کی زمین استعمال ہو رہی ہے اس مسئلے کا حل کریے، اس پر قابو پائیے، پھر خطے کے سارے ممالک آپ کے لیے افغانستان کو سٹیبل کرنے کے لیے، اس کی معاشی بحالی کے لیے کام کریں گے۔ کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ 40 سال سے جو سرزمین مختلف قوتوں کی بیٹل فیلڈ رہی ہو وہاں تو پرابلم ہوں گے، لیکن ان پرابلم کا سلوشن یہی نکالنا ہے۔ اچھا، یہ بھی بات ہوئی ہے کہ مختلف ممالک نے جو اجلاس مختلف جگہوں پر ہوئے ہیں تو اس میں ایک چیز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم اس میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ہم کوئی لاہے عمل بنا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب جو بال ہے یا گیند ہے وہ افغانستان کی کورٹ میں ہے، وہ چاہیں تو اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، وہ نہیں چاہیں گے تو ظاہر ہے نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرزانہ، ابھی اپریل کی ہی بات ہے کہ جب پاکستانی مشن کابل گیا تھا، ڈار صاحب تو کچھ 6 ماہ میں کابل کے 3 دورے کر چکے ہیں، کیا وجہ ہے کہ نتائج جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے فرزانہ؟ بالکل، جو پہلے کچھ سالوں میں بار بار یہی بات کہی جا رہی تھی جب یہ رجیم چینج ہوا کابل میں کہ انگیج کرنا ہے ان کے ساتھ، ظاہر ہے ایک جس طرح کی حکومت وہاں پہ آئی اس کو تو سقوط کابل کے بعد اگر آپ دیکھا جائے تو خود افغانستان کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں یا سیاسی قوتیں ہیں وہ اس کو کر رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ آئین نہیں ہے، جو کوئی جمہوریت نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو 20 سال کا جو انہوں نے سفر کیا تھا افغانستان کو بنانے میں، ان کے اگر اشرف غنی کی بات کریں یا حامد کرزئی کی یا اس گروپ کی بات کریں تو وہ چیز تو نہیں تھی۔ پھر دوحہ معاہدے کا ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ آپ نے ایک انکلوسیو حکومت بنانی ہے
تو وہ بھی نہیں بن سکی. لیکن اس کے باوجود کہ یہ کام نہیں ہوا جو طے کیا گیا تھا، جس کے اوپر ایک قسم کا سگنیچر کیا گیا تھا، جس کے لیے زبان دی گئی تھی، وہ نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی خطے کے ممالک نے ان کے ساتھ انگیج کیا. وہاں پہ لوگوں نے اپنے دفاتر، سفارت خانے دوبارہ کھولے، سفارتی عمل بحال کیا. پاکستان نے بھی کیا. ظاہر ہے ہمارے لیے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ افغانستان کا امن ہمارے امن سے جڑا ہے. بالکل تو انگیجمنٹ شروع ہوئی اور ہمیں لگا تھا بالکل فرزانہ، ہم کہ یہی چاہتے ہیں کہ افغانستان سے جو ٹریڈ ہے ہمارا وہ چلتا رہے، لیکن جو ان کی زمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہو اسے روکا جائے. اس وقت ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. عبدالقیوم صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. قیوم صاحب، طالبان نے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کا وعدہ کیا تھا جو کھوکھلا ثابت ہوا ہے. سیفری کی مذاکرات میں بھی جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا نام نہ ڈالنے پر اعلامیہ جاری نہ ہو سکا. اب کون سا راستہ بچتا ہے سر؟ دیکھیں، اس کی وجہ ایک تو طالبان حکومت کی اپنی نااہلی ہے، بیکاز پورے ملک کے اوپر ان کا صحیح کنٹرول اور گرپ نہیں ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ بدنیتی بھی ہے، بیکاز اس سے پہلے بھی افغانستان کے اندر ہندوستان کے آپ کو پتہ ہے 12 قوصل خانے تھے جو سارے جاسوس خانے تھے، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی تھی. اور اس کے علاوہ پھر جب یہ نیٹو کی فورسز گئی ہیں تو وہ اتنی اجرت میں گئی ہیں کہ وہ اپنے 7 ارب ڈالر کا اسلحہ بھی چھوڑ گئے ہیں. اور یہاں چونکہ طالبان کا پورا کنٹرول نہیں تھا اور ہمدردیاں ٹی ٹی پی کے ساتھ تھیں، تو دیر فور وہ اسلحے کا بہت سارا پورشن جس کے اندر آپ کی آٹومیٹک ویپنز اور کوئی 30-40 ہزار وہیکل اور نائٹ ویژن گلاسز، تو ان کو نائٹ فائٹنگ کیپیبلٹی دے کے تو یہ چلے گئے. تو اور جو ٹی ٹی پی ہے اس کے لیے سافٹ کارنر طالبان کا اس لیے ہے کہ ٹی ٹی پی کے تعلقات القاعدہ اور جو اسلامک یہ اسٹیٹ ہے خراسان اور عراق اور آئی ایس جو کہ طالبان کے خلاف بھی لڑتے رہے ہیں. تو یہ طالبان چاہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو ناراض کر کے ان کی جو ہے دشمنی وہ بھی نہ لیں، تو اس لیے یہ اس طرح کرتے ہیں. دوسرا، پاکستان نے جتنا فیور ان سے کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے خلاف جو سینکشنیں لگتی تھی امریکہ کی طرف سے، اس کی 2 وجوہات تھی. ان کی ناراضگی بھی بالکل سر عام وہ کہتے تھے، ایک یہ کہ نیوکلیئر ہیں اور ان کا نیوکلیئر یہ دہشت گردوں کے ہاتھوں چڑھ سکتا ہے. نمبر 2 یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیلتے ہیں، ان کی ہمدردیاں افغانستان کے ساتھ ہیں. تو یہ سچی بات ہے کہ ہماری ہمدردیاں افغان بھائیوں کے ساتھ تو تھرو آؤٹ تھی. دیٹ از وائی دوہا اکارڈ کو ایکسپیڈائٹ کرانے میں اور اس کو مٹیریلائز کرانے میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا امریکہ کی منشا کے مطابق. اور وہاں پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ ہماری جو سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ابھی آپ دیکھ لیں کہ نہ صرف یہ کہ وہاں ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، بلکہ افغانستان کا فارن منسٹر جا کے انڈیا کے اندر معاہدہ کر کے اور ان کی ایمبیسی یہاں کھولنے کا بھی کیا ہے، جو ایک ایسا را کا سینٹر ہوگا جو تباہی مچانے کے لیے ہی ہوتے ہیں. مثلا کینیڈا میں بھی ان کی ایمبیسی کے تھرو ٹیررزم ہوتا رہا اور سکھوں کا قتل ہوا. امریکہ میں بھی انہوں نے یہ کیا، جہاں ان کی ایمبیسی ہوتی ہے وہاں یہ اس طرح کی اسٹیٹ ٹیررزم کرتے ہیں. بالکل، ہمیں اس کو روکنا ہوگا. بالکل سر، ہمیں اس کو روکنا ہوگا. عبدالقیوم صاحب، بیرونی سطح پر شاید سب سے مؤثر راستہ یہی ہے کہ 2 طرفہ طور پر اور چین اور روس اور ایران کے ساتھ مل کر طالبان کو 2 ٹوک پیغام دیا جائے. سر، تجارتی اور سفارتی تعلقات میں تنزلی کی جائے. کیا یہ اقدامات کارگر ثابت ہو سکیں گے؟ جی ہو سکتے ہیں. دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر جب کوئی کنٹری ٹیررزم میں انوالو ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایون جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر کا آرٹیکل 51 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو کنٹری افیکٹ ہو رہی ہے وہ اپنے سیلف ڈیفنس میں اپنے میجرز لے سکتی ہے اس وقت تک جب تک کہ جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل اس کو سنبھال نہیں لیتی اور اس ملک کا. اور سیکنڈلی، اگر یونائٹڈ نیشن اور یو این او کے کوئی ریزولوشن ہوتے ہیں جو کہ ان کو منع کرتے ہیں تو یہ نہ اس پہ عمل کریں، تو 3 سٹیپس انہوں نے کیے ہوئے ہیں. یہ یو این چارٹر کا آرٹیکل 7 ہے
کہ نمبر 1 ان کی ڈپلومیٹک آئسولیشن جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, جی نمبر 2 اگر وہ بھی کام نہ کرے تو پھر آپ کی جو ہیں سینکشنز لگائی جائیں اکنامک, اگر وہ بھی نہ کریں اور وہ ملک ایک اڈا بنا رہے دہشت گردوں کا یا دہشت گردی کرتا رہے یا یو این کے آرڈرز کو بھی نہ مانے, تو پھر یو این کی فورس باقاعدہ اکٹھی ہو کے اس کے خلاف لانچ ہو سکتی ہے. تو آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا, ایران اور چائنا, پاکستان, یہ سارے نیبرز افیکٹڈ ہیں. تو اگر ہم طالبان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں, ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ ہمارے تھرو ہے. آپ یہ دیکھیں ان کے بہت سے لوگ وداؤٹ ویزا جو بارڈرز کراس کرتے ہیں ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ کے لیے, میرجز وغیرہ کے لیے, تو پاکستان کو will have to tighten that thing also. And in addition to that is کہ ہماری پرو ایکٹیو اسٹریٹجی ہو جس کے اندر آپ راتوں کو کرفیو لگائیں بارڈر بیلٹس میں, اور پھر جو باہر پھرے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے اور ان کو اریسٹ کیا جائے اور ان کو قانون کے کٹہری کے اندر لایا جائے. اور افغانستان کو تو بڑے کھلے طور کے اوپر ڈیفنس منسٹر نے بتا دیا ہے کہ جی ہمارے پاس ابھی اور کوئی آپشن نہیں بچی ایکسیپٹ دس کہ جو بارڈر بیلٹ میں ان کے جو خانے ہیں, عقوبت خانے اور ٹیررزم سیلز اور ٹریننگ سینٹرز ہیں, ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے جس طرح پہلے بھی ہم نے کیا. بالکل 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 قیوم صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا. فرزانہ, سیکیورٹی صرف پاکستان کا نہیں, ہمسائے ملکوں کا بھی مسئلہ ہے. کوئی بھی عناصر سلامتی کے لیے خطرہ نہ بنے. علاقائی سطح پر ہمیں اس بیانیے کی کتنی حمایت حاصل ہے اور اسے کیسے کیپٹلائز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, حمایت کا اندازہ تو آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو 2 مثالیں دے دی. ایک اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران جو 11 نکاتی ایجنڈا سامنے آیا 4 ممالک کا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ابھی ماسکو کا جو سیشن ہوا اس میں بھی جو پوائنٹ سامنے آئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس اعلامیے میں بھی دونوں جگہ ایک ہی بات کو کہا گیا ہے, اور افغانستان کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, کہ ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن سب سے پہلے آپ اپنی زمین کو اتنا سیکیور بنائیں کہ آپ کی زمین سے کسی اور کی سرزمین پر حملہ نہ ہو. ہمارے ارد گرد خطے کے جو ممالک ہیں, پاکستان تو خصوصاً اس دہشت گردی کا شکار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز ہمارے ہاں حملے ہو رہے ہیں, اور پچھلے 2 سال سے جو اس کی انٹینسٹی ہے وہ مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. 2025 میں جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ انتہا کو پہنچ چکی ہے. تو پھر اور اسی طرح آپ دیکھیں تو ایران کا مسئلہ بھی ہے, رشیا, سارے ممالک. آپ اگر اعلامیے کے ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ہر دونوں جگہ میں یہ دیکھ رہی تھی, غور کر رہی تھی کہ وہ چاہے وہ 11 پوائنٹ آئے یا ابھی جو اعلامیہ آیا, جو سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی سرزمین, یعنی کہ افغانستان کی سرزمین پڑوسی ممالک کے لیے یا خطے کے کسی بھی ملک کے لیے دہشت گردی کے اگینسٹ استعمال نہیں ہوگی. لیکن یہاں پہ پرابلم کچھ اور ہے. افغانستان تو اس وقت حکومت ہے, اگر اس کو دیکھیں اور پھر جو ہمارے وانٹڈ ہیں, خصوصاً جب ہم ٹی ٹی پی کی بات کرتے ہیں تو پرابلم ہمیں اس وقت آ جاتی ہے کیونکہ انہوں نے ملا ہیبت اللہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہوئی ہے. اب افغانستان کا یہ جو فٹ سولجر ہے وہ یہ سمجھتا ہے, چونکہ جب 9/11 ہوا یا اس سے پہلے ہم نے رشیا کی وار لڑی, تو دیکھیں نا, یہ تو نسل در نسل 40 سال سے معاملہ ہو رہا ہے نا. تو وہ جب وہ یہاں پہ تھے تو یہ ان کے میزبان تھے, اب ہم میزبان ہیں. آپ اسامہ کے کیس میں بھی دیکھ لیں نا کہ کیا ہوا تھا, کہ ملا عمر نے کہا کہ وہ میری سرزمین پر مہمان ہے تو میں کیسے اس کو آپ کو دے سکتا ہوں. تو سچویشن. اچھا, دوسرا خوف یہ بھی ہے کہ چونکہ وہاں پہ صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے اور بھی بہت ساری قوتیں ہیں, تو وہ ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تو یہ کہیں ان کے ساتھ مل کر, خصوصاً داعش کی اگر میں بات کروں, تو کہیں ہمارے لیے پرابلم نہ کریٹ کر دے. اب دونوں مسئلے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ نمٹنے کا فائنل فیصلہ جو ہے وہ افغانستان کی حکومت پہ کرنا ہے, اور وہ یہی ہے کہ
کہ باقی ساری چیزیں اپنی جگہ، ظاہر ہے کوئی ان کو نہیں اس وقت مارے گا جب وہ کسی کو نہیں ماریں گے. بالکل بالکل تو آپ نے بات بالکل یہ درست ہے فرمایا جب کہ آپ کوئی انہیں نہیں مارے گا اگر وہ کسی کو نہیں ماریں گے. آپ کو ذکر کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا جو بڑے عرصے بعد پشاور میں ہوئی. عبدالقیوم صاحب، آپ کے نزدیک نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ ہونے کا ذمہ دار کون ہے سر؟ دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان جب 2014 میں میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے تو بنا تھا، تو پہلی سٹرانگ پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ انہوں نے آل پارٹیز کی کانفرنس کی تھی، جس میں ایون تحریک انصاف کے لوگ جو ناراض تھے ان کو بھی بلایا گیا اور عسکری قیادت بھی آئی، اور اس میں بیٹھ کے وہ 20-21 پوائنٹس جو ہیں سیٹل ہوئے تھے، اور ان پوائنٹس کے اوپر پھر یعنی زوردار ایکشن ہوا تھا. خود پرائم منسٹر ہر صوبے میں جا کے ایپیکس کمیٹی کو چیئر کرتے تھے، جس میں وہاں صوبے کی حکومت ان کی ہو نہ ہو، وہاں چیف منسٹر، گورنر، آئی جی، چیف سیکرٹری، کور کمانڈر، اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ. ریزلٹ کیا نکلا کہ دہشت گردوں کی کمر ٹوٹی. آپ دیکھیں کہ تقریباً 32,000 تو پاسپورٹ کینسل ہوئے، کوئی تقریباً 8-9 کروڑ سمیں کینسل کی گئی، 80 کروڑ روپیہ جو غلط تھا وہ کیا اس کو اکٹھا، 123 یا 126 جو ایسے مدرسے تھے جو غیر قانونی تھی ان کو بند کیا، ہیٹ سپیچز کو ختم کیا. اسی طرح نیکٹا کو ایفیکٹو بنانے کے لیے ان کو 1.4 بلین روپیز دیے گئے. اور آپ اسی دیکھیں کہ اور جو فورس تھی اینٹی ٹیررسٹ فورس، اس کو 6,000 بھرتی کیے گئے. تو ریزلٹ کیا نکلا؟ ریزلٹ یہ نکلا کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی اور ختم ہو گیا. لیکن اس کے بعد جب آپ نے انہی ٹیررسٹ کے ہارڈن ٹیررسٹ جو 100 تھے جو جیل کے اندر تھے پاکستان میں، ان کو تحریک انصاف کی حکومت میں ان گڈ فیتھ کہ شاید ہم یہ سٹیپ اٹھائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کی یہی فلاسفی تھی کہ ان کے ساتھ گفتگو کی جائے، بلکہ طالبان کا ایک دفتر پشاور میں کھول دیا جائے، نہ سمجھتے ہوئے کہ ان کا کوئی مقصد لڑائی کا کوئی نہیں ہے. ایک ہی مقصد ہے کہ یہ پراکسیز ہیں اور یہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے انہوں نے، اور وہ آپ ان کے آگے دودھ کی نہریں بہا دے. ایون دین ان کو جو ہینڈلرز ہیں پیچھے جو ڈالر اور انٹیلیجنس اور سب کچھ دیتے ہیں وہ ان کو کہیں گے. اور ٹارگٹ کیا ہے؟ سیکیورٹی فورسز، آرم فورسز کے لوگ، پولیس کے لوگ، قومی، یعنی دے آر اٹیکنگ دی اسٹیٹ آف پاکستان. ریاست پاکستان کے اوپر حملہ ہے، کسی نہ ایک جماعت پہ ہے نہ کسی ایک ادارے پہ ہے. تو ہمیں اس کے لیے تو اس کے اوپر آپ کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی مفصل اور ساری گفتگو کی اور سارا بتایا کہ آپ کے ہمارے بھائی بچے باہر نکلتے ہیں، ان کو انٹیلیجنس آپریشن کرتے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، لڑائی ہوتی ہے، خون بہتا ہے. ہم لوگ تو سیف ہیں اپنے گھروں میں، ہمارے بچے محفوظ ہیں، ہماری بہنوں کی عزت محفوظ ہے، لیکن وہاں وہ جو بیچارے شہید ہو جاتے ہیں ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اور وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنا خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو اس لیے یہ چاہیے کہ بارڈرنگ پروونسز کے اندر بھی گورننس کو بہتر کیا جائے، اور یہ لڑائی صرف فوج نہ لڑے، پوری قوم لڑے، یکجا ہو کے سیاسی طور پہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. بالکل سر، بالکل درست فرمایا آپ نے. فرزانہ، سیاست دان بھی عدالتوں سے نالا تھے اور اب ترجمان پاک فوج نے بھی عدالتی نظام پر سوال اٹھا دیے ہیں. اب اس نظام کو درست کون کرے گا؟ مجرموں کو کیسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا؟ فرزانہ دیکھیں، جنرل صاحب جو بات کر رہے تھے پہلے مجھے تھوڑا سا اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور پھر پروسیکیوشن کی طرف آتے ہیں کہ ظاہر ہے جب آپ کسی کو مجرم ثابت کرنا چاہتے ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ وہ ملزم ہوتے ہیں، ان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے وہ سارے ثبوت آپ کو پیش کرنے ہوں گے. ایک پورا سسٹم ہے جس کے تحت جا کے تو پھر سزا کا عمل آتا ہے. لیکن جب آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں ہوں گے، آپ وہ ایویڈنس ہی پرووائڈ نہیں کر پاتے، تو ظاہر ہے آگے سے تو عدالتیں بے بس ہو جاتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ کے اپنے سسٹم میں اتنے فلاز ہے کہ جس کی وجہ سے جو مجرم ہوتا ہے وہ کبھی مجرم تصور ہی نہیں کیا جاتا، اور اس کو مجرم کے درجے تک وہ پہنچ ہی نہیں پاتا، جس کی وجہ سے اس کی جان خلاصی ہو جاتی ہے. اب بات یہ ہے کہ صرف سیاسی حکومتیں میں سمجھتی ہوں، کیونکہ میں مسلسل ان چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہوں،
تو جب میں بہت سارے لوگوں کو انٹرویو کرتی ہوں، ان سارے لوگوں کو بٹھاتی ہوں، جیسے کہ نیکٹا کے لوگوں کے ساتھ میں نے بات کی جنہوں نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، تو جی اس میں مجھے یہ لگا کہ ہر ادارہ اپنی جگہ قصوروار ہے اور وہ اس کے اندر جو خامیاں ہیں ان کو وہ پورا نہیں کر پاتے۔ ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ہم چیز کو جڑ سے اکھاڑنے کی، چاہے وہ انتہا پسندی ہے، چاہے وہ دہشت گردی ہے، ہم اس کو ختم نہیں کرتے۔ ہم انتہا پسندوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور ہم دہشت گردوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اس میں دیکھ بہت فرق ہے۔ آپ چیز کو اگر جڑ سے اکھاڑنے کی بات کریں گے تو پھر آپ کو اپنے نظام کے وہ ساری خامیاں جو ہے وہ ختم کرنے پڑیں گی، اور اس میں صرف آپ سیاسی حکومتوں کے اوپر انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ اگر ٹاکس ہوئی ہیں، اگر لوگوں کو لایا گیا ہے تو اس میں تو صرف سیاسی حکومت کے، مجھے بتائے کون سی سیاسی حکومت کے بس میں ہے کہ وہ دہشت گردوں کو لے کے آ جائے؟ یہ چیزیں ہوئی ہیں ماضی میں، بالکل اور ہمیں اس غلطی کا ازالہ کرنا ہے، آگے کی بالکل طرف فرزانہ، آپ بڑھنا نے ہے۔ بالکل درست فرمایا کہ ہر ادارے کو خود کو درست کرنے کی جو ہے وہ بے حد ضرورت ہے، اور دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب اس وقت اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔